سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی نظام کی قانون سازی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والا کابینہ کا مختصر اجلاس ختم ہو گیا۔ کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم میں عبوری حکومت کے دوران بھرتی کیے گئے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا عبوری حکومت کے دوران محکمہ اعلیٰ تعلیم میں بھرتی کیے گئے ملازمین کو ملازمت سے نکالنے کا فیصلہ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز، ڈاکٹرز، ڈائریکٹرز اور متعلقہ حکام کو خط لکھ دیا۔ سرکاری جامعات اور ڈگری ایوارڈنگ ادارے قانون پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ خط میں یہ کہا گیا اور مزید کہا گیا کہ معاملہ کمیٹی اور وزارتی کمیٹی میں غیر معمولی ہو چکا ہے۔ معاملے پر محکمہ اسٹیبلشمنٹ اور قانون سے بھی رائے حاصل کی جا چکی ہے۔ جامعات اور متعلقہ ادارے 10 دن میں رپورٹ جمع کرائیں۔ خط کا متن کیا ہے اور کتنے ملازمین کو نکالے جانے کی توقع ہے، اس فیصلے کی کیا وجہ ہے، جانتے ہیں ماہم قریشی سے۔ ماہم بتائیے۔ جی، محکمہ اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا نے صوبے کی سرکاری جامعات کے وائس چانسلر، ڈائریکٹرز اور دیگر حکام کو خط ارسال کیا ہے، جس میں تمام سرکاری جامعات اور ڈگری ایوارڈنگ اداروں کو خیبر پختونخوا ریموول فرام سروس ایکٹ 2025 پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عبوری حکومت کے دوران بھرتی کیے گئے ملازمین پر ریموول فرام سروس ایکٹ 2025 لاگو ہوگا، اور یہ معاملہ جو ہے انومالی کمیٹی اور وزارتی کمیٹی میں زیر غور آ چکا ہے۔ اور خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ سے بھی رائے حاصل کی جا چکی ہے۔ خط میں متعلقہ اداروں کو 10 دن میں ایکٹ پر عمل درآمد کی پر تصدیقی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی کر دی گئی ہے۔ جی، بہت شکریہ ماہم قریشی آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری مظاہروں میں 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ازنا میں 3 افراد ہلاک، 17 زخمی ہوئے۔ صوبے چہار محل بختیاری میں ہوئے مظاہروں میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کے بعد پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مظاہروں میں بسیج فورس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ معاشی بحران کے حل کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ تجارتی یونینز اور مرچنٹ سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ ایرانی پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا تھا کہ مظاہرے عوام کا حق ہیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینے والوں کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران میں فسادات کی سازشوں کے الزام میں 7 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق امریکہ یورپ میں قائم ایران مخالف گروہوں سے تھا، جن کا مقصد پرتشدد مظاہروں کو ہوا دینا تھا۔ گرفتار افراد میں سے 5 افراد امریکہ میں، 2 یورپ میں قائم ملک دشمن گروہوں سے رابطے میں تھے۔ گرفتار ملزمان پر ملک میں بدامنی اور تشدد کو ہوا دینے کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق کارروائی کے دوران سمگل شدہ 100 پستول بھی برآمد کیے گئے، جو قانونی سامان کی آڑ میں ملک میں داخل کیے گئے تھے۔ اسلحے کی ترسیل میں ملوث عناصر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ متنازع صومالی لینڈ کے صدر نے ہرگیسا میں امریکہ کی افریقہ کمانڈ کے جنرل ڈاگون اینڈرسن اور امریکہ کے ڈیپٹی سفیر جسٹن ڈیوس کے ساتھ قرن افریقہ اور بحیرہ احمر کی سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطحی بات چیت کی۔ اس کے بعد امریکی وفد نے متنازع صومالی لینڈ نیشنل آرمی کے سربراہ اور حکام کے ہمراہ بربیرا کے بندرگاہ اور فضائی اڈے کا دورہ کیا۔ اعلیٰ سطحی مذاکرات میں دورے واشنگٹن سے قبل سیکیورٹی شراکت داری کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے پر توجہ مرکوز رہی۔ اس پیش رفت کو آئندہ ہفتوں میں امریکہ کی جانب سے متنازع صومالی لینڈ کو تسلیم کیے جانے کی سمت اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ چین کا متعلقہ ممالک اور اداروں سے ون چائنا پرنسپل کی سختی سے پاسداری اور تائیوان کی آزادی کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے قریب حالیہ فوجی مشقیں چین کی طاقت کا مضبوط مظاہرہ تھیں۔ متعلقہ ممالک ادارے ون چائنا پرنسپل کی سختی سے پاسداری کریں، تائیوان کی آزادی کی حمایت کرنا بند کریں اور آبنائے تائیوان کے معاملے میں مشکلات پیدا نہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جاری بیان میں تائیوان کے قریب چینی فوجی مشقوں کو غیر ضروری اور کشیدگی میں اضافہ قرار دیا تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ چین تائیوان پر فوجی دباؤ ڈالنا بند کر کے بامعنی مذاکرات کرے۔ تائیوان کے قریب چینی فوجی مشقیں امریکہ کے تائیوان کو $11 ارب مالیت کے اسلحہ فروخت کی منظوری کے بعد کی گئی تھیں۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز نے پاکستان سیکیورٹی رپورٹ 2025 جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں 34% اضافہ، 699 حملے ہوئے۔ دہشت گرد حملوں میں 1034 افراد جاں بحق ہوئے، اموات میں 21% اضافہ ہوا۔ 2025 میں دہشت گردی میں 1366 افراد زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے ادارے بنے۔ 437 اہلکار شہید ہوئے۔ شہداء میں 174 پولیس اہلکار، 122 فوجی جوان، 107 ایف سی اہلکار شامل ہیں۔ 2025 میں دہشت گرد حملوں میں 354 عام شہری بھی جان سے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور خودکش حملوں میں 243 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 454 دہشت گرد حملے مذہبی شدت پسند گروہوں کی جانب سے کیے گئے۔ تحریک طالبان پاکستان اور اتحادی گروہ دہشت گردی کے بڑے ذمہ دار قرار دیے گئے۔ ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلام اور داعش خراسان سرگرم ہیں۔ ان گروہوں کے حملوں میں 679 افراد جاں بحق، 881 زخمی ہوئے۔ آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے پہلے سیشن کے اختتام پر 100 انڈیکس 2148 پوائنٹس اضافے سے 1,78,504 پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس نے پہلے سیشن میں 1,79,016 کی نئی بلند ترین سطح بنائی ہے۔ بازار میں 57 کروڑ شیئرز کے سودے 32 ارب روپے میں طے ہوئے۔ اور پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں نمایاں بہتری، شرح خواندگی 60% سے بڑھ کر 63% ہو گئی ہے۔ اسکول سے باہر بچوں کی شرح 30% سے کم ہو کر 28% ہو گئی۔ گھریلو سطح پر انٹرنیٹ تک رسائی 34% سے بڑھ کر 70% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کا تناسب 17% سے بڑھ کر 57% ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں 96% گھرانوں میں موبائل یا اسمارٹ فون کی سہولت موجود ہے۔ ادارہ شماریات نے ڈیجیٹل گھریلو جامع معاشی سروے 2024-25 جاری کر دیا ہے۔ سروے میں ملک بھر کے 32,000 گھرانوں سے تفصیلی معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے سیف الرحمان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اجرا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کیا۔ اس سے قبل یہ سروے 2018-19 میں کیا گیا تھا۔ سروے کے مطابق پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ شرح خواندگی 60% سے بڑھ کر 63% ہو گئی۔ اسکول سے باہر بچوں کی شرح 30% سے کم ہو کر 28% ہو گئی۔ تاہم اب بھی یہ تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ گھریلو سطح پر انٹرنیٹ تک رسائی 34% سے بڑھ کر 70% تک پہنچ گئی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کا تناسب 17% سے بڑھ کر 57% ہو گیا۔ ملک بھر میں 96% گھرانوں میں موبائل یا اسمارٹ فون کی سہولت موجود ہے۔ گھریلو آمدن اور اخراجات میں اضافہ ہوا۔ قومی سطح پر گھریلو اخراجات کا سب سے بڑا حصہ خوراک پر خرچ ہوتا ہے، جو 37% ہے۔ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ نسبتاً امپروو ہو رہے ہیں، چاہے وہ لٹریسی کا شماریہ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں، انفینٹ مورٹیلٹی ہے، چاہے وہ خواتین کی زچگی میں اموات سے متعلق ہے یا دیگر ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت یہ جو امپروومنٹ ہے اسے ہم تسلی بخش نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے ترقی کی ہو اور 90% کی شرح خواندگی حاصل نہ کی ہو۔ سروے کے مطابق حفاظتی ٹیکہ جات کی شرح 68% سے بڑھ کر 73% تک پہنچ گئی۔ توانائی کے شعبے میں صاف ایندھن کے استعمال میں اضافہ ہوا، جو 35% سے بڑھ کر 38% ہو گیا ہے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی پریس فریڈم رپورٹ میں کہا گیا ہے گزشتہ سال پاکستانی میڈیا پر کنٹرول اور سینسرشپ کے باوجود صحافیوں کو گرفتاریوں، غداری کے مقدمات، جبری آفر، بینک اکاؤنٹس کی بندش، ای سی ایل میں نام اور اشتہارات کی بندش جیسے مسائل کا سامنا رہا۔ سالانہ میڈیا فریڈم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چھپنے اور نشر ہونے والے مواد کی یکسانیت نے آزاد صحافت پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان 2025 کی رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی عالمی میڈیا ریٹنگ میں 6 درجات کی تنزلی کے ساتھ 158ویں نمبر پر آ چکا ہے، جو 2024 میں 152ویں نمبر پر تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کے جبر، اشتہارات پر کنٹرول اور سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے اخبارات بند اور بڑے میڈیا گروپس کے نیوز رومز خالی ہو چکے اور اخبارات ملازمین کو فارغ کرنے پر مجبور ہیں۔ کئی اینکر پرسنز کو ان کے پروگرام سے آف ایئر کر دیا گیا یا گھر جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ میڈیا گروپس کو غیر جانبدارانہ ایڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا اور ریڈیو کے اشتہارات سے ہاتھ دھونا پڑا
اور اخبارات کو حکومتی دباؤ کی وجہ سے اپنے اداروں میں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑی۔ میڈیا اداروں اور صحافی برادری کی سلامتی، خود مختاری اور پیشہ ورانہ آزادی بری طرح خطرے میں پڑ چکی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2025 کے دوران 6 صحافیوں کو مقدمات، گرفتاری یا سرکاری کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 صحافیوں کو ہراسانی اور دباؤ کا نشانہ بنایا گیا۔ 2025 کے دوران 2 پریس کانفرنسیں روکی گئیں، 2 میڈیا دفاتر پر حملے ہوئے، 2 تشدد کے سنگین واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2 بڑی ڈیجیٹل پابندیاں اور ایک متنازع قانون سازی نے آزادی اظہار کو متاثر کیا۔ اس کے علاوہ کئی صحافیوں کو پیکا کے تحت کارروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سی پی این ای کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مسلسل دباؤ، سینسرشپ اور انٹرنیٹ کی طویل بندش نے اطلاعات کی آزاد ترسیل کو متاثر کیا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر معلومات تک رسائی کے حق کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ سی پی این ای نے حکومت سے صحافیوں کے خلاف تشدد، ہراسانی اور غیر قانونی کارروائیوں کا فوری خاتمہ کرنے اور صحافیوں اور میڈیا اداروں کو محفوظ اور آزادانہ ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آزادی صحافت کے تحفظ، صحافیوں کے حقوق کے دفاع اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ سی پی این ای نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2025 کے دوران 5 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ لاہور کی سخت سردی اور دھند میں یورپ کی طرز پر ہاکی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ کلبز اور اسکولوں کی ٹیموں کے درمیان مختصر دورانیے کے میچز کروائے گئے۔ فیسٹیول کی خاص بات قطر اور عمان کے اسکولوں کی ٹیموں کی شرکت تھی۔ لاہور میں دھند والے سخت سرد موسم میں ڈار ہاکی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں قطر اور عمان کے اسکولوں کی ہاکی ٹیموں سمیت 4 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یورپ کے سخت سرد موسم میں بھی تیز رفتاری کے ساتھ مختصر دورانی کے میچز کرائے جاتے ہیں تاکہ کم وقت میں کھلاڑی زیادہ میچز کھیل سکیں اور شائقین زیادہ میچز سے لطف اندوز ہوں۔ میچ 10-10 منٹ کے 2 ہاف پر مشتمل تھا، جبکہ 2 منٹ کا وقفہ بھی رکھا گیا تھا۔ منتظم اولمپئن توقیر ڈار کا کہنا ہے کہ یورپ میں سرد موسم میں اسی طرح کی ہاکی کھیلی جاتی ہے۔ کم وقت میں مقابلہ سخت ہوتا ہے اور ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ دنیا اس میں لوگوں کے پاس ٹائم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہر بندہ اپنے ٹائم میں، اسپیکٹیٹر جو ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاکی کے جو لورز ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم ایک دن میں 20-20 منٹ کے 5-6 میچز کرائیں تاکہ جو ٹیمیں ہیں وہ بھی انجوائے کر سکیں اس ویدر کو اور ان کی اسکل بھی بڑھے۔ شارٹ ٹائم کے میچز میں کمپٹیشن زیادہ ہوگا اور لوگ بھی انجوائے کریں۔ ابھی براہ راست دیکھیے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ Students reach every corner of the province. During my tenure as Prime Minister of Pakistan, my government made a conscious effort to place Balochistan at the center of national priorities. A key element of this commitment was in introduction of the Aghaaz-e-Haqooq-e-Balochistan package, which was unanimously approved by the Parliament in 2009. This historic initiative was designed to address long-standing political, economic, and administrative concerns through democratic and constitutional means. The initiative was conceived as a comprehensive framework to restore trust between the Federation and the provinces. It sought to strengthen provincial financial autonomy, ensure fair benefit sharing from natural resources, expand employment opportunities for Baloch youth in federal institutions, and improve representation in the civil services. Education was accorded particular importance through scholarship programs and the expansion of educational institutions aimed at nurturing talent and leadership from within the province. Special development measures were also introduced for areas affected by resource extraction so that local communities could share in the benefit of wealth. At the same time, steps were taken toward political reconciliation, including the initiation of dialogue with stakeholders
guided by the belief that lasting peace can only be achieved through inclusion and engagement. My government demonstrated this commitment through sustained personal engagement. I visited Quetta and held consultations with the governor, chief minister, and provincial leaders to review security and development. सैयद यूसुफ रजा गिलानी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब कर रहे हैं।